بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو اوور چینل نیوز اینالیٹیکا۔ آپ چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن یعنی کہ ISS ایک ماڈیولر اسپیس اسٹیشن ہے، یا آپ اس کو بیس اسپیس اسٹیشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک سیٹلائٹ سسٹم ہے جو کہ لو ارتھ آربٹ میں موجود ہے اور اس کو 1998 میں لانچ کیا گیا تھا، اور یہ اسپیس اسٹیشن ڈفرینٹ کنٹریز کے کولیبوریشن اور ان کی پارٹیسپیشن سے وجود میں آیا تھا، اور ان اسپیس ایجنسیز میں شامل ہیں ناسا جو کہ USA کی ایجنسی ہے، روس کاسموس رشیا کی، JAXA جاپان کی، ESA یورپ کی اور CSA کینیڈا کی ایجنسیاں اس میں شامل ہیں۔ اس کے بنانے کا مقصد اسپیس سسٹم کی ٹیسٹنگ اور لانگ ڈیوریشن فیوچر مشن جو کہ مارس اور مون کے لیے ہوں گے ان کی مدد اور ہر ممکن تعاون فراہم کرنا ہے۔ اگر اس کی کاسٹ کی بات کریں تو روئے زمین پر جتنی چیزیں بھی بنائی گئی ہیں انسان کی طرف سے، اور ایز اے سنگل آئٹم کنسیڈر کریں تو یہ موسٹ ایکسپینسو سنگل آئٹم ہے، اور ایز آف 2010 اس کی کاسٹ $150 بلین تک پہنچ گئی تھی، اور اس کی کاسٹ پہلے بتائی گئی سب ممالک کی ایجنسیز نے بیئر کی تھی۔ اور اگر آپ ISS میں شامل کنٹریز کی طرف دیکھیں تو اس میں تمام ورلڈ پاور موجود ہیں، ماسوائے چائنا کے، اور امریکا اور یورپ نے جان بوجھ کر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت چائنا کو اس پروجیکٹ سے باہر رکھا، اور اس کے ساتھ کسی قسم کی اسپیس شیئرنگ یا انفارمیشن کا تبادلہ نہیں کیا گیا۔ چائنا کی بہت کوشش کی کہ وہ ISS کا حصہ بن جائے، اور وہ اس کے لیے پیسہ اور افرادی قوت فراہم کرنے کے لیے بھی تیار تھا، لیکن USA نے اس کی شدید مخالفت کی اور چائنا کو کبھی بھی ISS کا پارٹ بننے نہیں دیا گیا۔ اس کی وجہ US کی طرف سے یہ بتائی جاتی تھی کہ امریکہ چائنا کی اسپیس ایجنسی کو ٹو ینگ اور ناتجربے کار تصور کرتا تھا، لیکن جب کچھ عرصے کے بعد چائنا نے اپنی اسپیس ایجنسی بنا لی اور اپنے ایسٹروناٹس بھی اسپیس میں بھیج دیے تو US کی یہ بات غلط بیانی لگنے لگی، اور چائنا نے اپنی لگن اور دن رات کی انتھک محنت کے بعد اسپیس ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ مہارت حاصل کر لی۔ بعد میں یہ بات سامنے آئی کہ US چائنا پر بالکل بھی ٹرسٹ نہیں کرتا تھا، اور انہی ٹرسٹ ایشوز کی وجہ سے وہ ISS میں چائنا کو ایکسیس دینے کے خلاف تھا اور آج بھی ہے۔ اب اس بارے میں ایک بہت بڑی نیوز سامنے آئی ہے۔ چائنا نے 3 منتھ کے لیے اپنے نیو اسپیس اسٹیشن پر 3 خلاباز بھیج دیے ہیں، اور 16 جون 2021 کو خلائی جہاز شینزھو 12 اپنے 3 خلابازوں کو لے کر جیکوان لانچ سینٹر سے روانہ ہوا، اور 6 گھنٹے کی مسافت کے بعد نیولی بلڈ تیانگونگ اسپیس اسٹیشن پر کامیابی کے ساتھ پہنچ گیا۔ یہ 2016 کے بعد چائنا کا طویل ترین خلائی مشن ہوگا، جس میں تینوں خلاباز 3 منتھ کے لیے اسپیس اسٹیشن میں قیام کریں گے۔ ان کا مقصد اسپیس میں سائنس ایکسپیریمنٹس کرنا، اسپیس واچ کر کے ڈیٹا گیدر کرنا، اور ایک ایسی فیسلٹی ڈیولپ کرنا ہے جو کہ ایڈیشنل ماڈیول نیکسٹ ایئر ریسیو کر سکے، کیونکہ چائنا یہ بھی پلان کر رہا ہے کہ وہ اپنے 2 مزید ماڈیول نیکسٹ ایئر خلا میں بھیجے۔ اگر ہم تینوں ایسٹروناٹس کے پروفائل کا جائزہ لیں جو اس مشن پر جا رہے ہیں تو ان میں شامل ہیں مشن کمانڈر مسٹر نی ہائیشن جو کہ 56 ایئر اولڈ ہے۔ مسٹر نی ہائیشن بہت تجربے کار ہے، اور ان کا یہ 3rd ٹرپ ہے اسپیس میں، اور اسٹرانگ اور بہت ایکسپیرینس پروفائل کو دیکھ کر ہی انہیں کمانڈر جیسے منصب پر فائز کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہیں ایسٹروناٹ لی بومنگ جو کہ 54 ایئر اولڈ ہیں، اور ان کا یہ اسپیس میں دوسرا مشن ہے، اور یہ 2008 میں چائنا کے فرسٹ اسپیس واک مشن میں بھی شامل تھے۔ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ مسٹر تانگ ہونگ بو جو کہ 45 ایئرس کے ہیں، اور یہ فارمر پیپل لبریشن آرمی ایئر فورس پائلٹ ہیں۔ ان کے پاس گریجویٹ ڈگری ہے اور بہت اسٹرانگ سائنٹیفک بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں۔ ابھی تک تینوں کے تینوں ایسٹروناٹس کا تعلق چائنیز ملٹری سے ہے، اور یہ چائنیز ملٹری کی کلوز انڈرسٹینڈنگ جو کہ اسپیس پروگرام سے منسلک ہے اس کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ اس سے پہلے چائنیز اسپیس مشن کا دورانیہ ماضی میں 1 منتھ سے زیادہ نہیں ہوتا تھا، اور یہ نیو ڈیولپمنٹ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ چائنا نے اسپیس ٹیکنالوجی میں بھی امریکہ اور یورپ کو ٹکر دینے کا سوچ لیا ہے، اور وہ اب اسپیس ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ تیزی سے آگے نکل رہے ہیں۔ یہ چائنیز گورنمنٹ کے لیے بہت فخر کی بات ہے، اور پورے چائنیز نیشن کے لیے بھی، اور پریزیڈنٹ شی جن پنگ اس پورے پروجیکٹ کو بہت کلوزلی مونیٹر کر رہے تھے، اور ان کی پوری سپورٹ چائنا کے اسپیس اسٹیشن پروجیکٹ کے ساتھ تھی، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ چائنا کی اسپیس میں ڈومیننس کی طرف بہت اہم قدم ہے۔ یہ اس بات کی بھی غمازی کرتا ہے کہ چائنا نے لاسٹ 4 ڈیکیڈ میں بہت زیادہ معاشی ترقی کی ہے، کیونکہ اسپیس ریسرچ میں بلینز آف ڈالرز خرچ ہوتے ہیں، اور کم ترقی یافتہ اور پسماندہ ممالک کے لیے یہ پاسبل ہی نہیں کہ وہ اسپیس ٹیکنالوجی میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام کر سکے۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ اسپیس کی اس جنگ میں کون سے ملک دوسرے پر سبقت حاصل کرتا ہے، کیونکہ جو اسپیس ٹیکنالوجی کا لیڈر ہوگا وہی ورلڈ لیڈر کہلائے گا اور سپر پاور بھی وہی بنے گا۔ تو یہ تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔